دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہمارے نبی کی تعریف کرنے والوں نے الگ الگ انداز میں نبی کی تعریف کری ہے۔ نبی کے زمانے میں 36 صحابہ ایسے تھے جو نبی کا چہرہ دیکھ کر نبی کی نعت پڑھتے تھے۔ 36 صحابہ ایسے تھے جو نبی کا چہرہ دیکھ کر نبی کی نعت پڑھتے تھے۔ ان میں سب سے اہم مقام حاصل تھا حضرت حسان بن ثابت کو، اور جب حضرت حسان بن ثابت تھے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا
کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رسا نسخہ دیجیے کہ ہے بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی، یقیناً ہمارا اور آپ کا نبی ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا آفتاب رسالت مہتاب نبوت کونین کی سیرت آمینہ کے لال روح فدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کی تعلیم محبت کی تعلیم میں پیش کروانے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یوں تو قرآن مجید پوری کی پوری کتاب ہدایت فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے کسی آزاد یا غلام بلکہ اونٹ بکری کو بھی مرتے دم تک گالی نہ دی، اور فرمایا کسی اچھی بات کو حقیر نہ جاننا، اور اپنے بھائی سے مشاہدہ روی سے بات کرنا یہ بھی نہیں ہے، اور اپنا تہبت آدھی پتلی سے اونچا رکھنا، نیچا رکھنے سے بچنا، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں فرماتا۔ یا تمہارے کوئی ایسے عیب سے آر دلائے جو تم نے وہ جانتا ہے، تو تم اس کو اس کے ایسے عیب سے آر نہ دلاؤ جو تم اس میں جانتے ہو، اس کا وبال اس پر ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا اور اس پر اس کا ملے گا۔ حضرت ابو جعفر بن سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، تو حضور علیہ السلام نے یہ نصیحت کی۔ مذکورہ حدیث میں اصلاح اقوال اور اخلاقیات کی واضح تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اس سے نکلنے والے تمام مسائل پر تفصیلی بحث کی جائے تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے۔ پہلا مسئلہ، حضور علیہ السلام نے اس شخص کے دو بار علیہ السلام کہنے پر جواب ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ اس کا اس طرح سلام کہنا درست نہ تھا، اور حضور علیہ السلام نے جواب نہ دے کر اس کی اصلاح کا بہت عمدہ طریقہ اپنایا۔ اگر فوراً روک دیتے تو وہ اثر نہ ہونا جو دوبارہ سننے کے بعد صحیح مسئلہ بتانے کا اثر ہوا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صحیح سلام کا جواب دینا واجب ہے اور غلط سلام کو درست کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بھیا سلام، ابا سلام، آتا رد کہتے ہیں، یہ سب غلط ہے، ان میں کسی کا جواب دینا واجب ہے، بلکہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مذکورہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے جیسا اصلاح فرمایا، اصلاح کر کے سنت کا ثواب حاصل کرے، اور پھر وہ جو ساری زندگی صحیح سلام کرتا رہے گا تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ بعض لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہہ دیتے یا السلام علیکم کہہ دیتے۔ یاد رکھیے یہ سام اور السلام کا لفظ بڑا ہی خطرناک لفظ ہے۔ یوں سمجھیے کہ السلام علیکم میں جتنی برکت ہے اس سے کہیں زیادہ السلام علیکم یا السلام علیکم میں نفرتوں کے برکتی ہے۔ کیسے سنیے، السلام علیکم یعنی خدا کرے تو ہمیشہ سلام کرے، اور سام یا السلام کا معنی موت ہے، تو السلام علیکم یا السلام علیکم کا معنی یہ ہوگا کہ خدا کرے تو ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ تو بتائیے جو بندہ روزانہ کئی مرتبہ ایک دوسرے کو اسی طرح کہے گا کبھی تو اس کی بددعا قبول ہوگی۔ اس لیے
لیے شاید موت یہ زیادہ ہو رہی ہے کہ دعاؤں میں اثر ختم ہوگا پر دعائیں ہی قبول ہو رہی ہے. ہر غرض یوں سمجھیے کہ السلام علیکم کی دعا ہے اور سامنے یا سامنے میں بدعا اور نیکو کو لفظ ہے یہ بالکل منہ میں لفظ اس کا کوئی معنی نہیں. ایک مرتبہ کسی یہودی حضور علیہ السلام کی بات آئی اور انہوں نے اسی طرح کہا تو حضور علیہ السلام نے جواب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودیوں کو گناہ بھرا کرنا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا نرمی کرو. یا حضور آپ نے سنا نہیں ان بدبختوں نے آپ کے لیے موت کی دعا کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ ان بدبختوں کی کون سی قبول ہو رہی ہے. میں نے بھی جواب والی کو فرما دیا یعنی جواب میں نے بھی سے کہہ دیا ان بدبختوں کی قبول نہیں ہو سکتی اور میری کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی. انگریزی کے دلدادہ لوگ مختلف لفظوں کے سلام کہنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا گڈ مارننگ صبح کا سلام, گڈ نون دوپہر کا سلام, گڈ آفٹرنون دوپہر کے بعد کا سلام, گڈ نائٹ رات کا سلام. یہ الفاظ بھی سلام کی جگہ بولنے بالکل فضول ہے. اس سے نہ سلام کہنے کی سنت ادا ہوتی ہے اور نہ ہی جواب دینا واجب ہے. اسی طرح ان الفاظ کے ترجمے سے سلام کہنا کہ صبح کا سلام دوپہر کا سلام یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ صرف ہاتھ ملا کر اشارہ کر دیتے ہیں, زبان سے کچھ نہیں بولتے. یہ بھی یہودیوں کا سلام قرار دیا گیا ہے. مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے. ہاں ساتھ اگر سلام کے الفاظ بولے جائے تو پھر کوئی حرج نہیں, بالخصوص وہ شکل جو شدور ہو اور وہاں تک آواز نہ پہنچتی ہو تو السلام علیکم کہہ کر ہاتھ سے اشارہ کر دے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ مجھے سلام کہہ رہا ہے تو وہ بھی وعلیکم السلام کہہ کر ہاتھ سے اشارہ کر دے. اسی طرح کسی کو الوداع کہنا ہو تو دور سے اشارہ کر دیتے ہیں یا بائے بائے کہہ دیتے ہیں. یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاؤ اور کبھی واپس نہ آؤ. مذکورہ حدیث میں علیہ السلام کو مردوں کا سلام قرار دیا گیا. اس کے کئی مطلب ہیں. ایک یہ کہ کفار عام جب قبرستان جاتے تو مردوں کو اسی طرح سلام کرتے. دوسرا یہ کہ مردہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ اس طرح سلام کہنا مردوں کے حال سے مناسب ہے ورنہ زندہ کو السلام علیکم کہتے ہیں اور جوان وعلیکم السلام سے کہتے ہیں. ورنہ جب زندہ قبرستان جائے تو ان کے لیے بھی حکم ہے. ورنہ جب زندہ قبرستان جائے تو انہیں بھی حکم ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہو. حضور علیہ السلام نے مذکور فی الحدیث شخص جو کہ خود راوی حدیث بھی ہیں اور صحابی رسول بھی, یہاں کے رہنے والے تھے, کبھی کبھار مدینے آتے تھے, اس لیے ان سے بہت کم حدیث مروی تھی. یعنی حضرت ابو بکر جابر بن سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے مسلمان ہر بات پر ہنسی مذاق میں ماں بہن کی گالیاں تک دے دیتے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے کہ ہنسی مذاق کے کر. اور کئی والے اپنے چھوٹے بچے کو جب بولنے کے لیے سکھاتے ہیں
باپ کو گالی دے، باپ کہتا ہے